تھوڑی سی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی بات کر لیتے ہیں جو مستقل خبروں میں رہنا پسند کرتے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق جو الزام ہے یہ بالکل ایک غیر سنجیدہ بات ہے. تو سب سے پہلے تو اس پہ ڈیٹیل سے بات کرنے سے پہلے میں یاد دلانا چاہوں گی کہ یہ بات سٹارٹ جو ہے یہ مریم نواز نے کی تھی, تو ان کو بتائیں گے جا کے کہ یہ بڑی غیر سنجیدہ بات ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ وزیر اعظم ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کرانے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شفاف الیکشنز ہو جائیں. 1970 کے علاوہ کوئی الیکشن ایسا نہیں جسے تنازع کی طرف نہ دھکیلا گیا ہو. مزید کہتے ہیں کہ الیکشن سے متعلق تحفظات کے ایک نقطے پر اے پی سی بلانا مجھے ہضم نہیں ہو رہا. میرا نہیں خیال ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ یہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلانے پہ اعتراض کر سکیں, پولیٹیکل پارٹیز کے کسی ایکٹیویٹی کے اوپر اعتراض کر سکیں, لیکن وہ کر رہے ہیں. اور اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں اگر الیکشن کے بعد کسی کو شکایت ہو تو اس کے لیے فورم موجود ہے. یہ نگران وزیر اعظم کا مائنڈ سیٹ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ میرا اس کے لیے کچھ 6-7 کسی اچھی یونیورسٹی میں جا کے 6-7 سال پہ سمجھنا پڑے گا. میں ایک چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے تو 73 کے کانسٹیٹیوشن میں دیر واز نو سچ تھنگ لائک نگران حکومت. کل میں پنجاب کے میں نگران وزیر اعظم کو سنا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ لاہور زو میں بدبو ہے جانوروں کے حقوق سے, جو زیادتی ہو رہی ہے وہ ہم ختم کریں گے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم نگران کو سمجھیں. اب ذرا تھوڑی سی بات ہے, جب آپ کہیں پہ میڈیا میں آتے ہیں نا, تو جب سب سے پہلے میرے خیال میں آپ کا میڈیا میں آنا ہی نہیں بنتا, کیونکہ آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں, آپ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں. آپ کو ایک ٹرانزیشن میں ایک عارضی ذمہ داری دی ہے اور وہ ایک ون لائنر ہے, اس پہ کوئی سیکنڈ لائن نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے یہ پاکستان ہے, اس کے ادارے یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. آپ کا صرف ایک کام ہے کہ جس لوگوں پاکستان کے لوگوں نے جس کو ووٹ دینا ہے آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہ فیئر فری الیکشن ہو جائے. دیر از نو سیکنڈ تھنگ. آپ چائنا کا دورہ کرتے ہیں, آپ سعودی عرب کا دورہ کرتے ہیں, آپ اقوام متحدہ چلے جاتے ہیں, آپ بی بی سی میں سامنے جانے کی بڑی آپ کو شوق ہے, لمز بھی جاتے ہیں. یہاں آپ اپنا اتنا, پھر آپ کا کیا کام ہے اگر آپ سے چیئرمین پی ٹی اے کا بھی سوال بھی ہوا ہے, آپ کہ جی میں سوری نو کمنٹس میں نگران ہوں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ ذرا تھوڑا سا, آپ دونوں ہم جرنلسٹ ہیں. جب ایک پرائم منسٹر یہ بات کہتا ہے کہ یار سوری, وہ سوری نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے جی اس کی تو بات ہی نہ کرو, وہ تو ریاست کا مجرم ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کتنی بڑی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے. آپ ذرا اس طرح دیکھیں, اور پارٹیزن ہے. اور میں آپ کو ایگزیکٹلی یہ بتا دوں بلاول کے ساتھ کیا فرمایا صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ہوتا ہے نا کچھ چیزیں آپ ووٹر کی کنزمپشن کے لیے کرتے ہیں. مطلب ان سے پوچھا گیا کہ یہ ہر روز یہ بلاول کہتا ہے جناب یہ ہمیں جائز حالات نہیں مل رہے, فیئرنیس نہیں مل رہی. تو انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ یار ہمارا کام نہیں ہے جواب دینا, میں پوری کوشش کروں گا, اپنی ذمہ داری پوری کروں گا, غلط کروں تو آپ مجھے پکڑیں. انہوں نے کہا نہیں, اصل میں ہوتا ہے کہ کچھ بیانات آپ نا ووٹروں کو مائل کرنے کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں. This is highly condemnable, highly political. یہ ان کا کام نہیں ہے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس. جس طرح میں نے آغاز کیا تھا, پاکستان کے آئین میں جو ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا, اس میں 73 میں کوئی چیز نگران نام کی نہیں تھی. یہ کمال ہے, یہ باقیات ہے جنرل ضیاء کی, یہ اس نے چیز لائی. آپ کے سامنے انڈیا, آپ کا کوئی وزیر اعظم نہیں بدل رہا. مجھے یہ بتائیں, لاسٹ میں جو بات کر رہے ہیں, اب پھر الیکشن کمیشن کیوں ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے؟ وہ اس لیے انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے کہ وزیر اعظم ہو, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی اے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, وہ آئینی ایک ادارہ ہے, ان پہ کوئی بوجھ نہیں ہے. یہ اسی لیے انہوں نے عوام کے, میں سمجھتا ہوں ٹیکس پہ ایک بوجھ ہے نگران.